الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج ہم ایک ایسی بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں جس میں پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ حضرات، کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ قرآن حکیم میں پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم بار بار کیوں دیا ہے؟ خاص طور سے دین کے رہنماؤں کو سوچنا چاہیے کہ پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لانے کا پیغام قرآن میں بار بار کیوں بیان کیا گیا۔ اسے بعد میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، پہلے میں وہ آیات رکھ دوں جن میں ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی دوسری سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی اور اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں فرمایا رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور تیری ہی اور لوٹ کر آنا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں فرمایا کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور یہی بات سورہ آل عمران آیت نمبر 84-85 میں بھی ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اس میں جو اہل کتاب نے اختلاف کیا وہ آپس کی ضد سے اس کے بعد کیا کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن نے متعدد مقام پر یہ واضح کر دیا کہ صحیح اور اصل دین ہر دور میں اسلام ہی تھا۔ تمام صحائف اور اللہ کی کتابوں میں دین اسلام ہی کی تعلیمات تھیں۔ آج ایک غلط فہمی مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے ساتھ ہی پچھلے تمام انبیاء کے دین منسوخ ہو گئے، اور قرآن کے آنے کے بعد پچھلے تمام انبیاء پر نازل کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ یہ بات ہماری بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور جب تمام انبیاء دین اسلام ہی لائے تھے تو ان کے لائے ہوئے دین کے منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے اللہ کی کسی کتاب کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ جگہ جگہ اللہ کا یہ حکم قرآن میں موجود ہے کہ قرآن ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس غلط فہمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں۔ دین اور شریعت میں فرق ہے۔ دین بنیادی عقائد کا مجموعہ ہے، جیسے توحید، رسالت، آخرت، تقدیر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ تمام نبیوں کی کتابوں میں ایک ہی دین کی تعلیم تھی، لیکن شریعت ہر رسول کی الگ الگ تھی۔ دین پر عمل کرنے کے طریقے یعنی عبادت و قوانین جیسے چوری، شراب کی سزائیں، اس کا نام شریعت ہے۔ ہر صاحب شریعت رسول کے آ جانے کے بعد ان کی لائی ہوئی شریعت نافذ ہوئی اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئیں، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی اور پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ دین و شریعت کے مفہوم گڈمڈ ہو جانے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کا دین اسلام سے مختلف تھا اور وہ اب منسوخ ہو گیا۔ دوسری قوموں کو حق کی طرف بلانے کے لیے ان کو ان کے اصل دین اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔
جسے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعد میں ان کو شریعت محمدی پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ پہلے ان بنیادی عقائد کی درستگی ہوگی جس میں بگاڑ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اجنبیت کے دور میں یعنی مکی دور کی شروعات میں مشرکین مکہ سے دعوت کی شروعات یہ کہہ کر کیا تھا کہ میں تمہارے سامنے کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ اصل دین ابراہیم کو پیش کر رہا ہوں جس کا پیرو تم اپنے کو بتاتے ہو۔ پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اس غلط فہمی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج مقدس کتابیں اپنی اصل حالات میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اصل تورات و انجیل غائب ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان کتابوں کو مقدس ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس نظریے سے یہ غلط نتیجہ نکلا کہ قرآن نے جہاں اہل کتاب کو اپنی کتابوں پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے اور عمل نہ کرنے کا الزام دیا ہے، ان کی صحیح تفسیر کرنے سے ہمارے اہل علم عاجز آ گئے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہمارے احادیث کا جو ذخیرہ ہے بالاتفاق غیر صحیح روایت بھی اس میں موجود ہیں، اور ان کتب احادیث میں ایک واقعے کو مختلف طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پچھلی کتابوں کو ہماری بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے درجے میں رکھ دیا جائے تو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ پچھلی کتابوں کو مقدس ماننے میں ہمیں اس لیے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ صحیفہ کا نام آتے ہی ہم ذہنی طور پر قرآن سے اس کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر احادیث کے مجموعوں کو ہم تقدس کا درجہ دے سکتے ہیں جبکہ ان میں وہی فنی خامیاں موجود ہیں جو پچھلے صحیفوں میں ہیں، تو ان صحیفوں کو ماننے میں تکدر نہیں ہوگا، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے صرف کچھ حوالے دے دیتا ہوں، جس کا دل چاہے ان حوالوں کو کھول کر دیکھ لے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 43 میں فرمایا، اور کیسے وہ آپ سے فیصلہ کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں بھی تورات انجیل کو قائم کرنے کا حکم موجود ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کو انہی کی کتابوں کے رخ سے دعوت دی جائے، ورنہ کیا مفہوم متعین کریں گے آپ ان آیات کا جن میں ان کو تورات انجیل کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر ان کتابوں پر یہ لوگ صدق دلی سے ایمان لے آئیں اور تحریفی حصے کو چھوڑ کر ان میں جو اللہ کا کلام ہے اس کے مومن بن جائیں تو اپنی ہی کتابوں میں ان کو وہ حقیقتیں ملیں گی کہ اسلام اور قرآن کو مانے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ان کتابوں کا کون سا حصہ کلام اللہ ہے اور کتنا تحریف شدہ ہے؟ قرآن کی روشنی میں ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، تبھی ہم کلام اللہ کو الگ کر پائیں گے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔